اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے والمحسنات کا صفحہ نمبر 168، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 169۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ شان نزول۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کرباری کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، میں نے بے شک
اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیں۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک قبر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی کہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ مسئلہ، اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ مسئلہ، قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤکا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ مسئلہ، بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے، یا پہلے بھی جب زندہ باحیات رہے تو بھی یا لگا سکتے ہیں، اور ان کے وفات کے بعد بھی، جیسے یا نبی اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ۔ اس کو بہت سارے دوسرے فرقوں والے اس کو شرک کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ، مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ پہلے ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب تک آپ کے فیصلے اور حکم کو صدق دل سے نہ مان لے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ایک دم دل سے نہ مان لے، اس میں کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو، تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا وہ انسان۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم اطاعت نہ کر دے، ہر چیز اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے۔ بے شک اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ان کی اطاعت نہ کرے، پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ گیا۔ تو سوچ لو، اللہ فرما رہا ہے، شان نزول، پہاڑ سے آنے والا پانی جس سے باغوں میں آب رسانی کرتے ہیں، اس میں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہوا۔ ایک انصاری کا، صحابی تھے، ان سے جھگڑا ہوا۔ معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے فرمایا، اے زبیر، تم اپنے باغوں کو پانی دیکھ کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ مطلب پہاڑ سے پانی آتا تھا، مگر پہلا ان کا کھیت پڑتا تھا یا جو بھی رہا ہو، اس کے بعد اس کا پڑتا تھا۔ تو بولے پہلے اپنے میں بھر لو، بعد میں چھوڑ دو۔ یہ انصاری کو گرہ گزرا، مطلب اس کو تکلیف ہوئی، ہضم ہی نہیں ہوا، اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے خفی جاد ہیں۔ وہ جو صحابی تھے خفی جاد بھائی لگتے تھے نا، خفی جاد۔ باوجود یہ کہ فیصلہ میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان ہی کیا نا، کہ اب وہ آگے جس کا کھیت پڑتا ہے اور اس کا ہی حق پہلے بنتا ہے نا۔ وہ ایسا تو ہے نہیں کہ تم کوئی الگ سے پانی لے رہے ہو، تو پہلے حق ان کا بنتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دیتے تو تم لے سکتے تھے، نہیں دیتے۔ لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ اپنے باغ
کو سیراب کر کے پانی روک لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اپنے باغ کو سیراب کرو، مطلب پانی بھرو، اس کے بعد روک لو، مت دینا، روک لو۔ انصافاً قریب والا ہی پانی کا مستحق ہوتا ہے، جو پانی کے زیادہ قریب رہے گا وہی اس کا مستحق ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل۔ شان نزول، ثابت بن قیس بن سماس سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ نے ہم پر اپنا قتل اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے۔ ایک یہودی نے بتایا ان سے، ثابت بن قیس سے۔ ثابت نے فرمایا کہ اگر اللہ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے، جیسا تم کے اوپر کیا تو تم بجا لائے، تو انہوں نے بھی فرمایا اگر ہم پر یہ فرض کیا ہوتا تو ہم بھی یہ کر لیتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کی۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 170۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔